أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآل رسول الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله. أما بعد، وبهذا البيان يتضح اندفاع ما أورده بعض المحققين على كون العلم كيفا بالذات وكون الصورة الذهنية كيفا بالأرض، من أن وجود تلك الصور في نفسها ووجودها للنفس واحد. خوب، ہماری بحث وجود ذہنی کے بارے میں چل رہی ہے، اور وجود ذہنی میں حکمت متعالیہ کا اس کتاب کا مدعا یہ ہے کہ ماہیات خارجیہ ذہن میں وجود پاتی ہیں بذات حق، ان کی ماہیت باقی ہوتی ہے۔ اس پر معروف جو دو اشکال پیچھے بیان ہوئے، ایک یہ کہ اس کا لازمہ یہ ہے کہ ایک ہی چیز دو مقولات کے تحت مندرج ہو یا ایک مقولے کی دو انواع کے تحت مندرج ہو۔ اس کے جوابات بیان ہوئے، اور بالآخر صدر المتعلقین ملا صدرہ کا جواب جو علامہ طباطبائی نے پسند فرمایا وہ بیان ہوا، جس جواب کا خلاصہ یہ تھا کہ موجود ذہنی بالحمل الاولی وہ خارجی مقولات میں درج ہوتا ہے، یعنی اگر ہمارا موجود ذہنی وہ ایک جوہر کی ماہیت ہے تو بالحمل الاولی وہ جوہر ہوگا، اگر عرض کی ماہیت ہے تو بالحمل الاولی عرض ہوگی، لیکن بالحمل الشاع الصناعی ہمارا موجود ذہنی اگر وہ ماہیت ہے جوہر کی تو وہ جوہر نہیں ہوگا، کیونکہ جوہر کے اس پر خارجی آثار مرتب نہیں ہوتے۔ عرض بھی نہیں ہوگا کیونکہ عرض کے خارجی آثار موجود ذہنی پر مرتب نہیں ہوتے۔ لہذا موجود ذہنی ایٹ اے ٹائم وہ دو نہ تو مقولات کے تحت درج ہوتا ہے، نہ کسی ایک مقولے کی دو انواع کے تحت درج ہوتا ہے، اشکال رفع ہو جاتا ہے۔ اس جواب کی علامہ علیہ الرحمہ نے وضاحت میں یہ فرمایا کہ بس جو ذہنی موجود ہے ہمارا اس کی دو حالتیں ہیں، اس کو ہم دو زاویوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ ایک دفعہ ہم اس کا مقیساً الی الخارج ملاحظہ کرتے ہیں موجود ذہنی کا، جب اس کا مقیساً الی الخارج اس کا ملاحظہ کرتے ہیں تو خارجی ماہیات کے آثار چونکہ اس پر مرتب نہیں ہوتے، تو عالم خارج کی ماہیات جن مقولات کے تحت درج ہوتی ہیں ان کا اندراج ہوتا ہے۔ اس موجود ذہنی کا عالم خارج کی ان ماہیات میں سے یا ان مقولات میں سے کسی کے تحت اندراج نہیں ہوتا۔ دوسرا، ہم اس موجود ذہنی کو مطالعہ کرتے ہیں اور ہماری نگاہ فقط اسی پر فوکس ہوتی ہے، ہم اس کا خارج کے ساتھ قیاس نہیں کر رہے ہوتے۔ جب ہم خود نگاہ اسی موجود ذہنی پر مرکوز کر دیتے ہیں تو یہی موجود ذہنی بذات خود یہ موجود خارجی ہے، یعنی موجود واقعی ہے۔ کیونکہ یہ موجود للنفس ہے۔ آگے موجود کی قسموں میں پڑھیں گے، عرض کو کہتے ہیں موجود فی نفسہ لغیرہ، فی نفسی موجود ہے، خود موجود ہے وجود ذہنی، بالآخر ایک موجودات میں سے موجود ہے، لیکن لنفسہ ہی نہیں ہے بلکہ لغیر ہی ہے، للنفس ہے۔ تو وہ موجود جو موجود فی نفسہ ہی لغیر ہی ہو وہ عرض ہوتا ہے۔ عرض کی پہچان یہ ہے
کہ عرض موجود فی نفسہی لغیرہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، تو یہی موجود ذہنی موجود فی نفسہی لغیرہی، وہ غیر کیا ہے؟ وہ انسانی نفس ہے، یہ انسانی نفس کے لیے موجود ہے، اور ناطق لہا، اس کی وصف بھی بیان کرتا ہے، اور اس میں یا بطور حال یا بطور ملکہ اس کے ساتھ، نفس کے ساتھ ہماری ذہنی صورت قائم ہوتی ہے۔ علم جب ملکہ بن جائے تو بھی نفس کے ساتھ قائم ہوتا ہے، اگر ابھی حال ہے اس محل میں وارد ہوا ہے تب بھی اس کے ساتھ قائم ہے۔ بنابراً اس لحاظ سے یہی موجود ذہنی ایک کیف ہے۔ کیف کی تعریف کیا تھی؟ عرض لا يقبل قسمتا ولا نسبتا لذاته، یہ تعریف پر صادقہ دی ہے۔ پس ہمارا علم کیف ہے اور کیف نفسانی ہے، لیکن کیف کی وہ کیٹیگری جو عالم خارج کی ماہیت جس کے تحت درج ہوتی ہیں، ہمارا ذہنی وجود اور علم اس کے تحت درج نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے اس پر آثار مرتب نہیں ہوتے۔ بنابراً علم بالذات کیف ہے، اگر خود اس کی ذات کو ہم دیکھیں تو کیف ہے۔ اچھا جی، یہ تو ہو گیا بالذات، جب ہم صرف علم کا مطالعہ کر رہے ہوں، ہماری نگاہ اسی پر ہو، یا اسی علم یا جس کو ہم صورت ذہنی بھی کہتے ہیں، اگر ہم زاویہ چینج کر دیں، اس کو ہم دیکھیں مقیساً الی الخارج، خارج کی طرف قیاس کرتے ہوئے دیکھیں، تو پھر یہ کسی مقولے کے تحت اگرچہ مندرج نہیں ہوتا، لیکن ہم اس کو کیف بالعرض کہہ سکتے ہیں، کیف بالعرض کہہ سکتے ہیں۔ کیا مطلب کیف بالعرض کہنے کا؟ دیکھیں، کچھ چیزوں کی کچھ خصوصیات ان کی ذاتی ہوتی ہیں، کچھ کی کچھ خصوصیات بالعرض ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر کیف میں رنگ ایک کیف ہے نا، لون ایک کیف ہے، ٹھیک ہے، اور عرض ہے، تو رنگ کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ عرض لا يقبل قسمتا ولا نسبہ، رنگ اوپر یا نیچے ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا، رنگ کا دایاں بایاں نہیں ہوتا، رنگ کے دو حصے نہیں ہوتے۔ اس کتاب کا جو رنگ ہے، اس کی جلد کا لون بما ہوا لون، نہ تو قابل تقسیم ہے اور نہ ہی اس کی کوئی نسبتیں قائم کی جا سکتی ہیں، بالذات ایسا ہے۔ لیکن بالعرض یہی رنگ تقسیم ہو سکتا ہے، کہ تقسیم جسم ہوگا، کتاب کا جسم تقسیم ہوگا، بالذات جو تقسیم ہو رہا ہے وہ جسم ہے۔ نسبتیں بالذات جس کی ہیں، وہ تحت ہے، فوق ہے، یمین ہے، یسار ہے، کس عین میں ہے، کس وزن میں ہے، یہ جسم کی ہیں۔ لیکن بالعرض رنگ بھی اسی مکان میں ہوگا جہاں کتاب ہے، رنگ بھی اسی وزن میں ہوگا جس میں کتاب ہے، رنگ کی وہی بالعرض رنگ کیا ہو رہا ہے؟ تقسیم ہو رہا ہے۔ تو بالذات جسم تقسیم ہو رہا ہے۔ اب یہی علم جو جسے ہم کیف نفسانی کہتے ہیں، بالذات تو یہ کیف ہے، اور بالحمل شائع کیف ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس پر اس کے جو آثار ہیں وہ کیا ہے کہ نفس سے جہل کو طرد کرتا ہے، نفس کی میں ایک نئی حالت کریٹ کرتا ہے، اس معنی تو یہ بالذات کیف ہے۔ لیکن جب ہم جو کیف ہیں خارجی، جب ہم اس مقولہ کیف کے ساتھ اس کا مقایسہ کرتے ہیں تو وہاں بالذات کیف نہیں ہے، کیونکہ اس پہ خارجی کیف کے آثار مرتب نہیں ہوتے۔ ہاں، آپ اس کو بالعرض کیف کہہ سکتے ہیں، خارجی مقولات میں یہ بالعرض اندراج اس کا ہو سکتا ہے، عارضی جب ڈائریکٹ نہیں انڈائریکٹ بالواسطہ اس کا اندراج ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مثال کے طور پر جب ہمیں علم حاصل ہوتا ہے، ہمارے ذہن میں جو موجود صورت ہے وہ کس کی صورت رنگ کی یا کتاب کی، تو جی رنگ کی چونکہ یہ حکایت کرتا ہے خارجی رنگ کی، یہ جو میرا علم ہے اس رنگ کے بارے میں، ایک تو یہ خارجی رنگ ہے جو کتاب کے اوپر ہے، یہ کیف ہے، ٹھیک ہے، کیف محسوس ہے۔ میرا علم اس کیف محسوس کے بارے میں وہ کیا ہے؟ وہ اگر اس کا خارج کا مقایسہ نہ کرے تو وہ بھی کیف ہے، کیف نفسانی ہے، کیف محسوس نہیں ہوگا۔
اور اگر اس کے ساتھ مقایسہ کرتے ہوئے ہم دیکھیں تو وہ پھر کیف ہے بالعرض، کیونکہ اصل میں کیف یہ ہے چونکہ وہ ذہن وجود اس کی حکایت کرتا ہے، اس کا آئینہ ہے، اس کا عنوان ہے، تو اصل میں کیف یہ ہے وہ اس نسبت کی وجہ سے کیونکہ اس کا حاکی ہے، اس کی حکایت کرتا ہے، تو وہ بھی ہم کہتے ہیں کہ وہ بھی کیف ہے، بالعرض کیف ہے. ٹھیک ہوگی جی. اچھا بس علم یا ذہنی صورت کیف بالذات ہے جب خود اس کو دیکھا جائے، کیف بالعرض ہے جب اس کے خارجی وجود کو دیکھا جائے. دو حیثیتیں اس میں آ گئیں. اس بات پر ملا ہادی سبزواری علیہ الرحمہ نے اعتراض کیا کہ یہ نہیں ہو سکتا، یوں نہیں ہو سکتا کہ علم بالذات کیف ہو اور بالعرض کیف ہو ایک اور لحاظ سے، ذاتاً ایک لحاظ سے کیف ہو اور بالعرض ایک اور لحاظ سے کیف ہو، یہ نہیں ہو سکتا. ملا ہادی سبزواری کے اعتراض کا بیان یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو نفس میں صورتیں ہوتی ہیں نا، جن کو آپ ذہنی موجودات کہتے ہیں یا موجود ذہنی کہتے ہیں، موجود ذہنی کہتے ہیں، سب سے پہلے ان کی حیثیت کیا ہے؟ یہ فی نفسہا ہے اور للغیر ہے. یعنی کیونکہ اب بات ہم پڑھیں گے کہ موجود کی ایک قسم ہے فی غیر اصل، وجود فی غیر ہے ان ادر، جس کو وجود رابط کہتے ہیں فلسفے میں، یا رابطی وجود بھی کہتے ہیں. وجود کی ایک قسم ہے جو فی ذات ہی اصل کا آپ اس کا تصور ہی نہیں کر سکتے جب تک کہ غیر کا تصور نہ کریں. جیسے مین کا معنی کب سمجھ آتا ہے؟ الہ کا معنی سر تو من نجف الہ کربلا، جب تک نجف اور کربلا نہ ہو آپ کو مین کا معنی آتا ہی نہیں ہے، سمجھ میں نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے جی. الہ کا معنی سمجھ ہی نہیں آ سکتا. وجود کے جو مراتب میں بعد میں آپ پڑھیں گے، وجود کے مراتب میں ایک مرتبہ وجود کا وہ ہے جس کو کہتے ہی فی غیر ہی ہے. اصل فی نفس ہی ہوتا ہی نہیں، ہوتا ہے لیکن فی غیر ہی ہوتا ہے. اس کے مقابلے میں آراز کا وجود فی نفس ہی ہوتا ہے. آپ یعنی ان کو باقی چیزوں سے کٹ کے باقی موجودات سے خود تصور کر سکتے ہیں، لیکن ان کو محل چاہیے ہوتا ہے فی نفس ہی للغیر. جیسے رنگ فی نفس ہی موجود ہے لیکن اس کو محل چاہیے، کسی نہ کسی جسم کی گود میں ہوگا. جسم نہیں ہوگا تو رنگ آپ کو تحقق پاتا نظر نہیں آئے گا. تو ملا ہادی سبزواری کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ جو ذہنی صورتیں ہیں ان کا سٹیٹس کیا ہے، وجودی مرتبہ ان کا کیا ہے؟ یہ فی نفسہا تو ہے لیکن للغیر ہے کیونکہ نفس کے لیے ہیں. تو یہ اچھا جی. اب ایسا نہیں ہے کہ ان کا وجود فی نفسی الف ہو ایک چیز ہو اور للغیر ہونا ایک اور چیز ہو، ایسا نہیں ہے، ایک ہی وجود ہے نا. یہ ایسا نہیں ہے کہ رنگ اور چیز ہو اور للکتاب اس کا ہونا ایک اور چیز ہو، نہیں، یہی ایک ہی چیز ہے جو اس وقت ہے بھی اور للکتاب بھی ہے. یہ اس کتاب کا رنگ ہے، یہ اس کتاب کا رنگ. آپ نہیں کہہ سکتے دو چیزیں، ایک ہم کہیں رنگ اور ایک ہے کتاب کا رنگ یا کتاب کا، ایسا نہیں. حقیقت میں یہ ایک ہی چیز ہے. اسی طرح سے ذہنی وجود بھی ایک ہی چیز ہے. اچھا اس کے بعد جب ان کا وجود ایک ہی چیز ہے تو بنابراین یہ نفس کی حالت نہیں ہے کہ نفس پر کوئی اضافہ ہو. ہاں نفس کے لیے کوئی اضافہ ہو، یہ ضمیمہ نہیں ہے. خوب جی. حالانکہ خارجی کیفیت ضمیمہ ہوتی ہیں. رنگ کتاب کے ساتھ ایڈ ہوا ہے یا نہیں؟ ایڈ ہوا ہے، ضمیمہ ہوا ہے، تب یہ جسم رنگدار ہو گیا، تب یہ کتاب رنگدار ہو گئی. ملا ہادی سبزواری کہتے ہیں کہ نفس خود علم ہوتا ہے، نہ یہ کہ ایک چیز نفس کے ساتھ اضافہ ہو. اتحاد عالم اور معلوم یہ کہتا ہے کہ وہی نفس علم ہوتا ہے. اچھا خود نفس جب علم ہو تو ایک ہی چیز ہوگا. نفس اور علم ایک ہی چیز ہوں گے، دو چیزیں تو نہیں ہوں گی. حالانکہ معمول بالضمیمہ میں دو چیزیں ہوتی ہیں. یہاں کتاب ایک چیز ہے، اس کا رنگ دوسری چیز ہے. یہاں دو مقولات جمع ہوئے ہیں. ایک مقول جوہر جو کہ جسم ہے،
اور دوسرا مقولہ ہے عرض جو کہ رنگ ہے. نفس میں ایسا نہیں ہے، علم ایسا نہیں ہے. لہٰذا آپ کا یہ کہنا کہ جی یہ جو ذہنی صورت ہے یہ کیف ہے بالذات، اگر خود اسی کو دیکھیں خارج سے قیاس نہ کرتے ہوئے تو یہ نفس کے لیے کیف ہے بالذات اور اس کے ساتھ جو ہے نا جہل کو ترد کرتا ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے. آپ نہ کہیں کہ علم یا ذہنی صورت بالذات کیف ہے، آپ کا یہ کہنا درست نہیں ہے. یہ اعتراض ہے جس کا ملا ہادی سبزواری کا ہے. علامہ طباطبائی اس اعتراض کا جو جواب دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ دیکھیں علم کیف نفسانی ہے اور بالحمل شائع کیف ہے، واقعاً کیف ہے، بالذات کیف ہے. کیوں؟ آپ کیف کی تعریف کیا کرتے ہیں؟ ابھی ہم نے بیان کی تھی کہ کیف کیا ہوتا ہے؟ انہو عرض لا یقبل قسمتا ولا نسبتا لذاتے. پہلے تو یہ جو علم ہے تقسیم، علم بھلا تقسیم قبول کرتا ہے. ہمارے ذہن میں مثال کے طور پہ اس کیمرے کی جو تصویر ہے اس کو میں دو اس سے تقسیم کر دوں، ایک پارٹ یہ اے پارٹ ہے وہ بی پارٹ ہے، اس کو ادھر مانس کے اس خلیے میں رکھ دو، اس کو مانس کے 1 ملی میٹر دور دوسرے خلیے میں رکھ دو. ایسا تو نہیں ہے. علم ایک مجرد چیز ہے، اس کو آپ تقسیم نہیں کر سکتے. نہ قسمت تقسیم کرتا ہے نہ نسبت کہ آپ کریں کہ علم کا یہ دایاں حصہ ہے. کیمرے کے بارے میں جو میرا جو علم ہے نا وہ اس کا یہ دائیں سائڈ ہے یہ بائیں سائڈ ہے، یہ اس کا اوپر کا حصہ یہ نیچے کا حصہ ہے. علم میں ایسی چیزیں نہیں ہیں. اور دوسری کیف کی تعریف میں ہم کیا کہتے ہیں کہ کیف جب بھی تحقق پاتا ہے محل میں تحقق پاتا ہے. کیسے محل میں؟ کہ وہ محل اس سے مستغنی ہوتا ہے. کتاب کو رنگ کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم رنگ کتاب سے جدا کر سکیں کتاب پھر بھی تحقق، کتاب غنی ہے رنگ سے، رنگ محتاج ہے کتاب کا اپنے تحقق پانے میں. تو اسی طرح سے ذہنی جو صورت ہے جو علم ہے اس کی نفس کو ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کو نفس کی ضرورت ہے. نفس ہوگا تو عالم ہوگا. جہاں نفس سے ناطے کا نہیں ہوگا وہاں علم نہیں ہوگا. خود نباتات میں بھی تو نفس تو ہے نباتی، لیکن وہاں علم نہیں ہے. کیوں؟ نفس سے ناطے کا نہیں ہے، وہ محل نہیں ہے، وہ گود نہیں ہے جس میں علم آگے تشریف فرما ہوتا ہے. بنابراً ایک تو کیف کی تمام خصوصیات اس میں پائی جاتی ہیں، اور دوسری بات آپ نے جو کہا کہ یہاں دو چیزیں نہیں ہیں، یہ کوئی معمول بالضمیمہ نہیں ہے، یہاں تو کتاب کا رنگ ایڈ ہو رہا ہے. نفس میں علم ایڈ نہیں ہوتا نفس پر، وہی نفس خود ہوتا ہے، علم ہوتا ہے. علامہ فرماتے ہیں یہ بات ہم نہیں مانتے، ایسا نہیں ہے. اگر نفس خود علم ہوتا تو ہر شخص ماں کے پیٹ سے عالم پیدا ہوتا. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. ایسا علم ایڈ ہوتا ہے نفس کے ساتھ، ضمیمہ ہوتا ہے. کس نے کہا علم ضمیمہ نہیں ہوتا؟ اگر علم ضمیمہ نہ ہوتا تو ہر نفس ناطقہ پہلے دن سے اصلاً نبی ہوتا، پیغمبر ہوتا. سارا علم ما کان و ما یکون اس کے پاس ہوتا، حالانکہ ایسا نہیں ہے. خوب یہ آج کی بحث ہے، عبارت میں اس کو پڑھ لیتے ہیں. وَبِهَذَا الْبَيَانِ يَتَّضِحُ. یہ جو اوپر بیان پچھلے درس میں گزرا اس کے ذریعے سے ایک بات واضح ہو جاتی ہے. کون سی بات واضح ہو جاتی ہے؟ فرماتے ہیں اندفاع ما اوردہ بعض المحققین. بعض محققین نے جو اشکال وارد کیا نا وہ مندفع ہو جاتا ہے. یہ بعض المحققین ملا ہادی سبزواری ہے، شرح منظومہ کے مؤلف. ٹھیک ہے جی، ملا ہادی سبزواری بڑا نام ہے فلسفے میں، لہذا علامہ بھی بعض المحققین کا نام لے کے، لیکن ضروری نہیں کہ ہر محقق کی ہر بات ٹھیک ہو. اس علم کی دنیا میں صرف معصوم کی بات فائنل ہوتی ہے، اور غیر معصوم کی بات میں جتنا بھی بڑا محقق بات کر رہا ہو بعد میں آنے والا محقق اس کو غلط ثابت کر سکتا ہے. لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ ہر محقق کی ہر بات غلط ہو، ایسا بھی نہیں ہے. ہاں، بعض محققین کی بعض باتیں واقعی فائنل اور حتمی ہوتی ہیں. خود اس محقق کا پتہ چل گیا کہ محقق محمد ہادی سبزواری ہیں، انہوں نے اعتراض کیا. کس بات پر اعتراض کیا اس کو پہلے بیان کر رہے ہیں، اعتراض کیا وہ بعد میں بیان کریں گے. اعتراض جس بات پر ہے وہ بات کنورٹڈ کاماز میں آئی ہے. وہ کیا ہے؟ علی کون العلم کیف بالذات، کہ علم بالذات کیف ہے. ابھی اوپر کے پیراگراف میں ہم نے کہا کہ جب علم کو ہم خود دیکھتے ہیں خارج سے قیاس کے بغیر تو یہ حمل الشائع یہ کیف ہے. وَكَوْنُ الصُّورَةِ الذِّهْنِيَّةِ كَيْفًا بِالْعَرَضِ.
لیکن اسی ذہنی صورت کو جب ہم خارج کے ساتھ قیاس کرتے ہیں اس کا تو وہ کیا ہو جاتی ہے؟ کیف بالعرض ہے۔ اس بات پر جو اعتراض کیا ہے مولانا حدیث الزاری میں وہ دفع ہو جاتا ہے، رفع ہو جاتا ہے اس کا۔ اچھا اعتراض کیا ہے؟ من میں اس اعتراض کا بھی ان ہے، من ان وجود تلک الصور فی نفسها ووجودها للنفس واحد۔ فرماتے ہیں دیکھیں کہ یہ جو صورتیں ہیں نا ان کا فی نفس ہی جو وجود ہے وہ للنفس، یہاں فی نفس ہی میں اشارہ ہے وجود کے اس مرتبے کی طرف جس کو ہم کہتے ہیں وجود فی نفس ہی لغیرہ، ان کا وجود فی نفس ہی للنفس، وہ ایک ہی چیز ہے، دو موجودات تو نہیں ہے، ایک ہی وجود ہے۔ اچھا من ان وجود تلک الصور فی نفسها، ان صورتوں کا ذہنی صورتوں کا مثال کے طور پر کتاب کی صورت جو میرے ذہن میں ہے اس کا وجود فی نفس ہی وہ بعین ہی کیا ہے؟ وجود و للنفس، وہی وجود للنفس ہے اور واحد وجود ہے، ایک ہی وجود ہے۔ اچھا ولیس ذلک الوجود والظہور للنفس، اچھا ہمارے نفس کے لیے یہ جو ہمارے نفس میں کتاب کا وجود آ گیا اور کتاب ظاہر ہوگی نفس کے لیے، یعنی کتاب کا علم نفس کو حاصل ہو گیا، یہ جو وجود ہے اور ظہور ہے یہ ضمیمہ نہیں ہوا، یہ لیس ضمیمۃ تزید علی وجودها، یہ کوئی ایسا ضمیمہ نہیں ہے کہ جو نفس کے وجود پر ایڈیشنل ہو، وہی نفس ہے، نفس عالم ہو گیا ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ نفس کا علم ایک اور چیز ہے اور نفس ایک اور چیز ہے، وہی خود نفس علم بن گیا۔ اچھا جی تکون، کہ اگر یہ زائد ہوتا ضمیمہ ہوتا تو تکون ہویا کیفن فی النفس، پھر یہ کیف بنتا نفس میں، چونکہ اضافی نہیں ہے لہذا کیف فی نفس نہیں۔ آپ کیوں کہتے ہیں کیف بذات ہے؟ آگے اسی بات کی وضاحت ہے، لأن وجودها الخارجی لم یبقى بکلیت، کیونکہ میرے ذہن میں جو کتاب کی صورت ہے نا اس میں اس کا خارجی وجود تو رہا نہیں کہ اس کا وزن ہو، اس کا ویٹ ہو، اس کی حجم ہو، اس کا طول ہو، اس کا عرض ہو، اس کا عمق ہو، یہ چیزیں تو رہی نہیں۔ وَمَاهِيَّاتُهَا فِي أَنفُسِهَا كُلٌّ مِّن مَّقُولَةٍ خاصة، اور خارجی موجودات کی جو ماہیت خارجیت تھیں وہ تو ہر ایک اپنا مقولہ تھا، کسی کوئی مقولہ جوہر میں درج تھی، کوئی عرض میں، وَبِاعْتِبَارِ وُجُودِهَا ذہن، پس دیکھیں خارجی ماہیت تو مقولات میں درج ہوتی ہیں لیکن یہ ماہیات خارج جب ان کا ذہنی تصویر بن جاتی ہے تو وہ ذہنی تصویر اور بے اعتبار وجود ہے ذہنی لا جوہر ولا عرض، یہ ذہن میں جا کے نہ جوہر ہوتی ہیں نہ عرض ہوتی ہیں۔ وظہور حالت النفس، اور ان کا نفس کے لیے ظاہر ہونا یعنی نفس کو علم ہو جاتا ہے نا۔ دیکھیں ہم اس کمرے میں بیٹھے ہیں، اگر یہاں پہ مثال کے طور پہ تاریکی ہو ہمیں یہ چیزیں نظر نہیں آئیں گی۔ اچھا جی ہم لائٹ آن کرتے تو یہ ظاہر ہو جاتی ہیں، کیا مطلب ہے؟ ہمیں علم حاصل ہو جاتا ہے نا۔ تو ماہیات کا علم ظہور بھی اس کو کہتے ہیں۔ وظہور علی النفس لیس سوا تلک الماہیہ وذالک الوجود، اور ان ماہیات کا نفس کے لیے ظہور وہ نہیں ہے مگر وہی ماہیت جو نہ جوہر ہے نہ عرض ہے۔ وذالک الوجود اذ ظہور الشیء لیس امرا ینضم الیہ، کیونکہ کسی چیز کا ظہور ایک ایڈیشنل چیز نہیں ہوتی کہ اس کا ضمیمہ ہوا۔ مثال کے طور پہ ابھی جو ہم نے مثال دیا، کتاب میرے ہاتھ میں تھی، کمرہ تاریک تھا، لائٹ آف تھی، یہ ظاہر نہیں تھے میرے لیے، جب آپ نے لائٹ آن کی تو یہ ظاہر ہو گئی۔ اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ کتاب اور چیز ہے اور اس کا ظہور اور چیز ہے؟ نہیں، اس کا ظہور وہی، اس کا وجود ہے وہی کتاب ہے، ایک اضافی چیز نہیں ہے۔ وَإِلَّا لَكَانَ ظُهُورُ نَفْسِ، مگر نہ یہ خود اس کا ظہور ہوتا۔ وَلَيْسَ هُنَاكَ أَمْرٌ آخر، بنابراً وہاں ذہن کی دنیا میں جب ماہیت ذہن کے لیے نفس کے لیے ظاہر ہوتی ہے تو خود وہی ہوتی ہے اور کوئی اضافی چیز نہیں ہوتی۔ وَالْكَيْفُ، یہ واو حالیہ بنائیں، حالانکہ آپ اس کو کہتے ہیں کہ کیف بذات ہے۔ کیف بذات کیا ہوتا ہے؟ وَالْكَيْفُ مِنَ الْمَحْمُولَاتِ بِالضَّمِیمَہ، کیف تو محمولات بالضمیمہ میں سے شمار ہوتا ہے۔ کیف کو کیا کہا جاتا ہے؟ محمول بالضمیمہ۔ اچھا یہ چیز آپ نے ممکن ہے پہلے کہیں کسی اصولی منطقی بحث میں پڑھی ہو یہ اصطلاح یا نہ پڑھی ہو۔ فلسفے میں محمول کی دو قسمیں کرتے ہیں، ایک کو کہتے ہیں محمول الخارج، ایک کو کہتے ہیں محمول بالضمیمہ۔
اچھا ان کو سمجھنے کے دو مثالوں پہ غور کریں. مثال کے طور اگر ہم کہیں کہ البیاض و ابیض، سفید سفید ہے، اور ایک دفعہ ہم کہتے ہیں کہ الجسم یا الکتاب و ابیض، یہ کتاب سفید ہے. ان میں فرق ہے. پہلی مثال میں البیاض و موضوع، ابیض محمول. دوسری کتاب میں دوسری مثال میں حاضر کتاب موضوع، ابیض محمول. آیا یہ دونوں محمول ایک جیسے ہیں؟ حکما کہتے ہیں نہیں، ان میں فرق ہے. پہلا محمول اس کو کہتے ہیں محمول خارج. کیوں؟ اس معمول کو موضوع پر حمل ہونے میں کسی اضافی قید کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ الکتاب و ابیض تو یہاں موضوع کو بھی ہونا چاہیے. اس محمول ابیض کو کتاب پر حمل ہونے کے لیے بیاض بھی کائنات میں پایا جاتا ہو. اگر کائنات میں بیاض نام کا رنگ نہ پایا جاتا ہو تو ہم کیا کہہ سکیں گے کہ حاضر کتاب و ابیض؟ نہیں. ایک ہمیں ضمیمے کی ضرورت ہے، وہ بیاض ہے. اگر وہ بیاض کائنات میں نہ ہوتا تو مثال کے طور پر اگر چینی ختم ہو جائے، ایک شہر میں چینی سرے سے ہو ہی نہ، اور ہم ایک پانی کی طرف جو پہلے میٹھا میٹھا اشارہ کر کے کہہ رہے ہوں کہ ہاں یہ پانی میٹھا ہے، تو مٹھاس ہی نہیں ہے، میٹھا کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. جب تک بیاض نہ ہو، وہ ضمیمہ نہ ہو، تو یہ کتاب زرگونی بیاض ابیض نہیں ہو سکتی. تو یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ کیفیات کیسے معمول ہوتے ہیں. جب بھی کسی موضوع پر آپ کیفیت کو حمل کریں گے نا، وہ معمول بضمیمہ ہوتی ہے، کیونکہ ایک ضمیمے کی ضرورت وہ ہو تو تب حمل ٹھیک ہوتا ہے. کیفیات ہوتی ہے معمول بضمیمہ. جبکہ نفس میں جب ایک ذہنی صورت ہوتی ہے تو وہاں کوئی چیز ضمیمہ نہیں ہوتی. لہذا آپ یہ نہ کہیں کہ یہ جو کیفیت ہے کیف نفسانی ہے، علم اور بالذات کیف ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. وظہور، یہ پھر واو حالیہ. کیف کیا ہوتا ہے؟ معمول بضمیمہ ہوتا ہے. حالانکہ وظہور والوجود للنفس، جب کوئی علم نفس میں حاصل ہوتا ہے، کسی چیز کی صورت ظاہر ہوتی ہے، وجود للنفس ہوتا ہے. لو کان نسبۃ مقولیہ، وہ اگر مقولی نسبت ہوتی خارجی میں تو کان ماہیت العلم اضافتاً، پھر علم کی اضافت ماہیت کیا بنتی؟ اضافے کے مقولے سے علم ہوتا. لا کیفن، کیف نہ ہوتا. وَإِذَا كَانَ اضافتاً اشراکیہ، اگر اضافہ ہوتا تو اضافہ کون ہوتا؟ اشراکی ہوتا. کانا وجوداً، اضافہ اشراقیہ خود وجود ہوتا ہے. فالعلم نور و ظہور وہما وجود، علم نور ہے، علم ظہور ہے، دونوں وجود ہیں. والوجود لیسا ماہیہ، وجود ماہیت نہیں ہوتا. دیکھیں پیچھے ہم نے ایک پوری فصل پڑھی کہ وجود اصیل ہے، ماہیت اعتباری ہے. ماہیت ایک فرضی وہ ہے. اچھا، علم ہے نور اور وجود، اور ماہیت نہیں ہے. جو ماہیت نہ ہو، یہ بتائیں مقولات کے تحت کون درج ہوتے تھے؟ توجہ فرمائیں میرے سوال کا جواب دیں. 10 مقولات کے تحت کون درج ہوتے ہیں؟ ماہیات. جو ماہیت نہ ہو ماہیت کے تحت جائے گا؟ جو چیز ماہیت نہ ہو، یہاں پر کون بیٹھے ہیں؟ طلبہ. جو مزدور ہو وہ آپ کے تحت آئے گا، آپ کی حاضری لسٹ میں اس کا نام آئے گا؟ نہیں آئے گا، وہ ہے ہی مزدور، طالب علم ہی نہیں ہے. وَالظُّهُورُ وَالْوُجُودُ لِلنَّفْسِ لَوْ كَانَ نِسْبَةً مَقْبُولِيَّةً. فرماتے ہیں کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ علم چونکہ مقبول ہے، کیف سے ہے، کیف اور اوپر آپ نے کہا کہ بالحمد شاء یہ کیف ہے. فرماتے ہیں کہ اگر علم جس کو ہم ظہور بھی کہتے ہیں، وہ وجود بھی کہتے ہیں نفس کے لیے، اگر یہ ظہور و وجود نفس نسبت مقبولی ہوتی، کسی مقبولہ کے تحت مندرج ہوتا، تو کان ماہیت العلم اضافتاً لا کیفاً. اگر آپ نے علم کو بہر صورت کسی مقولے کے تحت درج بھی کرنا ہے نا، اللہ میں طبعی، تو آپ اس کو اضافہ کے مقولے کے تحت درج کریں، کیف کے تحت درج نہ کریں.
وَإِذَا كَانَ إِضَافَةً إِشْرَاقِيَّةً، اور اضافہ بھی کون سا؟ اضافہ اشراقی کے تحت درج کرے، اور جب اضافہ اشراقی کے مقولے کے تحت درج ہوگا تو کان وجود خود جی، تو یہ وجود اضافہ اشراقی وہی وجود ہوتا ہے، وجود کو اضافہ اشراقی کہتے ہیں جب وہ ظہور پیدا کرے کسی مدرک کے لیے. تو فالعلم نور و ظہور، برابر علم خود کیا ہے؟ نور ہے اور ظہور ہے. وہما وجود، اور ظہور اور نور دوسرے نام ہے کس کے؟ وجود کے. والوجود لیسا ماہیتاً، وجود ماہیت نہیں ہوتا. پیچھے آپ خود ثابت کر چکے کہ وجود کیا ہے؟ الگ چیز ہے اور ماہیت الگ چیز ہے. آپ وجود کی اصالت کے قائل ہیں، آپ کہتے ہیں وجود اصیل ہے، ماہیت ایک اعتباری چیز ہے. خود بنابراین سوال یہ ہے کہ اگر علم وجود ماہیت نہیں ہے تو مقولات جو 10 مقولات ہیں وہ کس کی 10 کیٹیگریز ہیں؟ وہ تو ماہیات کی کیٹیگریز ہیں. ماہیات کی کیٹیگریز مقولات بناتی ہیں. جو چیز ماہیت ہی نہ رکھتی ہو وہ کیسے مقولات کے تحت درج ہوگی؟ جیسے مثال کے طور پر آپ طالب علم ہیں، آپ کی لسٹ میں آپ کا نام درج ہو سکتا ہے، طالب علم کا نام درج ہو سکتا ہے، مزدور کا نام درج نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ طالب علم ہی نہیں ہے. تو علم اگر وجود ہو تو ماہیت ہی نہیں ہوگا. جب ماہیت نہیں ہوگا تو ماہیات کے تحت جو ماہیات کی وجہ سے یا ماہیات کی جو کیٹیگریز بنتی ہیں ان کے تحت علم درج ہی نہیں ہوگا. اور نتیجہ یہ کہ علم کیف بالحمل شائع نہیں ہوگا. آپ نے کہا کہ کیف ہے، حالانکہ وجود کیف نہیں ہوتا کیونکہ وجود ماہیت نہیں ہوتی، ماہیت ہوتی ہے جو کیف ہوتی ہے. تو یہ اعتراض ہے ملا حاجی سبزواری کا، جو اس نتیجے پر جو علامہ طباطبائی علیہ الرحمہ نے نکالا. البتہ یہ بات یاد رہے کہ ملا حاجی سبزواری مقدم ہے مرحوم علامہ طباطبائی پر. علامہ ظاہر ملا حاجی سبزواری سے پہلے ملا صدرہ کے فلسفے کو بیان کر رہے ہیں. اصل میں یہ اعتراض حکمت متعالیہ پر ہے ملا حاجی سبزواری کا، اور اس کو اب بیان کیا علامہ طباطبائی علیہ الرحمہ نے. اور اب اس اعتراض کا جواب وقت ختم ہوا، تو جواب کی عبارت انشاءاللہ اگلے درس میں پڑھیں گے. وصلی اللہ علیہ وسلم محمد وعلی آلہ الطاہرین السلام.